آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ امریکہ میں عبداللہ اپنی بیوی بچے کے ہمراہ بڑا خوش تھا۔ عجیب دنیا تھی، وہ تمام برائیاں جو ملکی معاشرے میں اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھیں وہ تمام خوبیاں بن گئیں۔ سوال پوچھنے پر استاد خوش ہوتے، سچ کو معاشرے میں سراہا جاتا، جھوٹ سے نفرت کی جاتی، ہر بندے کو اس کے حصے کی عزت ملتی۔ آپ لائن میں کھڑے ہیں تو ہر بندہ لائن میں کھڑا ہے، بھلے معاشرے میں اس کا مقام کیا ہی ہو۔ عبداللہ کو احساس ہوا کہ ہم معاشرے میں کسی شخص کی عزت نفس کو اتنی بار مجروح کرتے ہیں کہ اس میں خود اعتمادی ہی نہیں رہتی، اور وہ پھر جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہاں آ کر عبداللہ کی صحت بہت اچھی ہو گئی۔ اس نے ایک اور ماسٹرز کیا، کچھ عرصہ جاب کی، پھر جزیرہ ہوائی میں ایک اسکالرشپ مل گئی، وہاں چلا گیا۔ وہاں سے آیا تو سینیٹر اسکالرشپ والوں نے اس کا شاندار اکیڈمک ریکارڈ دیکھتے ہوئے دوسری بار اسکالرشپ دے دی پی ایچ ڈی کے لیے، اور بالآخر 5 سال کی دن رات محنت کے بعد عبداللہ کو پی ایچ ڈی ڈگری مل گئی۔ اس نے آج پھر 4 میں سے 4 جی پی اے لے کر یونیورسٹی کے بہترین طالب علم کا اعزاز پایا۔ اس عرصے میں عبداللہ متعدد ملکوں میں گھوما، درجن بھر سے زائد کتابیں لکھیں، مقالہ جات اور ریسرچ پیپرز کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی، اور ملنے والے ایوارڈز کی ایک لمبی لائن تھی جو عبداللہ کے سی وی میں ہر اس شخص کا منہ چڑھا رہی تھی جو اسے کوڑ مغز کہتا تھا۔ عبداللہ کو اللہ سائیں نے 2 اور بیٹوں سے نوازا۔ اسکالرشپ کی روح سے ابھی عبداللہ کے واپس جانے میں 4 ماہ تھے۔ اسے ایم آئی ٹی سے ایک آفر آئی تو کام کرنے وہاں چلا گیا، اور وہاں سے اسے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا ایک پروجیکٹ ناسا میں مل گیا۔ تنخواہ تھی $240 فی گھنٹہ۔ کام کرتے ہوئے اچانک ایک دن عبداللہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور اپنی ٹی ڈی ایل لسٹ نکالی جو اس نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی تھی۔ عبداللہ جوں جوں لسٹ پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ یا خدایا، کوئی ایٹم ایسا بچا ہی نہیں تھا جو ٹک ہونے سے رہ گیا ہو۔ آخری چند ایٹم اس نے آج ٹک کر دیے۔ عبداللہ گھنٹوں بیٹھا خلاؤں میں گھورتا رہا، اور پھر اس کے رونے کی آواز نے اس کی بیوی بچوں کو گہری نیند سے جگا دیا۔ بیوی جو گواہ تھی اس کے پچھلے 10 سالوں کی لگاتار اور انتھک محنت کی، بے قراری سے بولی، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے عبداللہ؟ سب خیریت تو ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تم تو ایسے کبھی بھی نہ روئے۔ بلو وہ لسٹ تھی نا ٹی ڈی ایل والی؟ ہاں ہاں، کیا ہوا اس کو؟ بلو وہ مکمل ہوگی۔ واو، تو چلو جشن مناتے ہیں۔ تم کیا ناشکروں کی طرح رو رہے ہو؟ چلو اٹھو، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں بلو، ہاتھ ہو گیا ہے، کیا مطلب؟ بلو، آدمی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور بھاگتا ہی چلا جا رہا ہو، اور وہ چیز اسے مل جاوے تو سکون آتا ہے، قرار ملتا ہے، دل کا خلا بھر جاتا ہے۔ مگر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دل کا خلا تھا، وہ بڑھ کے گز بھر کا ہو گیا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں شرط ہار گیا، اور اب مجھے وہ کرنا ہے جو تو کہے گا۔ مگر اللہ سائیں، تیری ٹی ڈی ایل تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی اس پر دھیان ہی نہ دیا، اور اگر دنیا یہی چاہتی تھی مجھ سے تو میں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو دنیا نے، ماں باپ نے، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، دوستوں اور دشمنوں نے مجھ سے چاہا۔ اب کیا کروں میرے ربا؟ میں اب مزید زندہ کیوں رہوں؟ آخر میں ہوں کیوں؟ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ میری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ یا رب، 10 سال ضائع ہو گئے۔ تو جانتا ہے 18 گھنٹے روز کام کیا ہے۔ عید، بقرہ عید، رمضان، کچھ بھی ہو، بارش یا طوفان میں کام کرتا رہا، نہ ماں باپ پر دھیان، نہ بیوی بچوں کو ٹائم۔ میں کام کرتا رہا، کتنے آلام مصائب آئے، میں لگا رہا، کتنی خوشیاں آئیں جو میں نے لمحے بھر کو رک کے نہیں دیکھی، میں کام کرتا رہا۔ مگر آج میں پھر خالی ہوں،
سب کچھ ملنے کے باوجود میرے اللہ سائیں میں پھر وہیں پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ میں کیا کروں اب؟ میرے اللہ جواب دے۔ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے داغے کو کس سے جدا کریں۔ اور یہ کہتے کہتے عبداللہ کو انگزائٹی کا دورہ پڑا اور اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ وہ تمام تر عنایاں، شوخیاں اور امارت کی چیزیں جو کبھی چاہی جاتی تھیں آج عبداللہ کی نظروں میں بے معنی ہو گئیں۔ وہ تو شکر ہے کہ لسٹ 10 سالوں میں پوری ہو گئی، وگرنہ شاید زندگی بھر اسی میں لگا رہتا۔ اور جب فرشتے قبر میں آ کے پوچھتے فیما کنتم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ تو کیا جواب دیتا؟ عبداللہ کی حالت اس جواری کی سی تھی جو اپنا سب کچھ ہار گیا ہو، ایسے شخص کی جسے منزل پہ پہنچ کے پتہ لگا ہو کہ یہ منزل اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ تمام لوگ جو عبداللہ سے پیار کرتے تھے، اس سے مخلص سے، جن کی عبداللہ قدر کرتا تھا، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، احباب، سب نے مل کے جھوٹ بولا اور اپنے ایجنڈے پہ لگا دیا۔ اب کس پہ یقین کرے؟ کس سے رجوع کرے؟ کس کی بات مانے؟ کس کو دہائی دے؟ آج عبداللہ کا کوئی نہیں رہا تھا، وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ عبداللہ نے گھر پہنچ کے جاب سے استعفیٰ دیا اور سوالوں کی ایک لمبی لسٹ بنائی کہ جن لوگوں کو وہ عقل مند سمجھتا ہے ان سے جا کے پوچھے گا۔ اگر تو جواب مل گئے تو مسئلہ ختم، ورنہ وہ بھی اپنی لسٹوں میں کہیں گم ہیں، اور پھر ان کا نام عقل مند لوگوں کی لسٹ سے خارج کر دے گا۔ سوال کچھ اس طرح کے تھے: میں کون ہوں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش کر سکیں وہ آپ کو مل جائے تو آپ کس کی خواہش کریں گے؟ وہ زندگی جو ایک خواہش سے دوسری خواہش کی طرف سفر کرتی ہو، اسے کیا نام دیں گے؟ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے؟ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ میری ٹی ڈی ایل میں سے کتنی چیزوں سے متعلق سوال ہوگا۔ ہم پر اللہ کا کیا حق ہے؟ ہم پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ ہمیں اپنے رب سے دور کرتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ ہمیں اپنے رب سے دور کرتا ہے؟ ترقی و علم سے ملنے والے غرور کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ میں یہ کیسے مان لوں کہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا ویژن، خواب زندگی کے مقصد سے جڑتا ہے؟ یہ خوف کیسے نکلے گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ساؤنڈ ہے، یا پھر 10 سال بعد اسی جگہ پر آ جاؤں گا؟ اللہ سے معافی کیسے مانگے؟ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہو؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ان سوالوں کو لے کر عبداللہ شہر بشہر کو بکو پھرتا رہا۔ دنیا کے 10 ممالک پھر لیے، امریکہ کی 48 ریاستوں کی خاک چھان ماری، جب کچھ نہ بن پڑا تو واپس پاکستان چلا آیا۔ یہاں بھی کوئی 3 درجن سے اوپر شہر اور گاؤں گھوم ڈالے۔ جو کچھ کمایا اور بچایا تھا وہ اس صحرا نوردی کی نظر ہو گیا، مگر دل کا قرار ایسا اجڑا، آنکھیں ویران اور دل بنجر ہو گیا
کتنے ہی لوگ تھے اس کے ذہن میں جنہیں وہ اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل سمجھتا تھا۔ بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیوں کے مالک، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بے تاج بادشاہ، مفکر، اسکالر، ریسرچرز، پروفیسرز، گاؤں کے بوڑھے، سنیاسی، شہر کے بزنس مین، مفتی صاحبان، مولوی حضرات، الغرض کوئی عبداللہ کو مطمئن نہ کر سکا، اور ایک ایک کر کے تمام نام لسٹ سے خارج ہو گئے۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن، خوش و خرم، کوئی پلاٹ خریدنے کا مشورہ دے تو کوئی گھر بنانے کا، کوئی روحانی منزلیں طے کرنے یا کروانے کی گارنٹی دے تو کوئی انسانیت کی خدمت میں سکون پانے کا مشورہ دے، مگر ایک عبداللہ تھا جس کے دل کی ویرانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اپنی خوشی کے ساتھ میرا غم بھی ملا دو، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ہسو ڈیڑھ بن میں اچانک اسے خبر ملی کہ چاچا دینو کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر بجلی بن کے گری پہلے سے بوسیدہ حال عبداللہ پر۔ چاچا دینو ہی تو ایک ٹمٹماتا ہوا روشنی کا چراغ تھا، اس کی اندھیری دنیا میں وہ بھی گیا۔ یا اللہ، یہ تو سارے راستے ہی مسدود ہو رہے ہیں، تو چاہتا کیا ہے؟ نہ جانے کس طرح عبداللہ نے چاچا دینو کا جنازہ پڑھا اور انہیں قبر میں اتارتے وقت وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، رشک آزادی پہ ہے ایسے اسیروں کی مجھے، رشک آزادی پہ ہے ایسے اسیروں کی مجھے، چھٹ گئے جو جان دے گئے پنجائے صیاد سے۔ عبداللہ کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی، داڑھی الجھ گئی تھی، کبھی بال بڑھ جاتے تو کبھی وہ گنجا ہو جاتا۔ گھر والے، سسرال والے سب پریشان تھے۔ آج عبداللہ نے سر عبد الرحمن سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ عبداللہ دل ہی دل میں سب سے ہی ناراض تھا، کسی نے بھی اس راستے پہ چلتے ہوئے خبردار نہ کیا۔ جیسے ہی عبد الرحمن صاحب نے عبداللہ کی حالت دیکھی، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، بتا رہی ہے یہ آنکھوں کی منجمد لالی، کڑے دنوں کٹھن رت جگوں سے گزرے ہو، خزاں خزاں سایہ چہرہ، دھواں دھواں آنکھیں، خوشی کی کھوج میں کتنے غموں سے گزرے ہو۔ عبداللہ سے آنسو ضبط نہ ہو سکے، وہ ان سے گلے مل کے نہ جانے کتنی دیر روتا رہا۔ آخر جب عبد الرحمن صاحب نے اس کے سوالوں کی کھوج میں اس کی مدد کا فیصلہ کیا تو عبداللہ کو کچھ قرار آیا۔ عبد الرحمن صاحب نے عبداللہ سے کہا، جوابات تو تمہیں بہت سے لوگ دے چکے ہیں، مسئلہ ہے تمہارے دل کے اطمینان کا۔ تمہارے دل کو کوئی بات لگتی ہی نہیں، کوئی ایسا درد، ایسی چبھن، ایسا خلا ہے جو تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ اب تمہیں کتنے ہی جواب کیوں نہ مل جائیں، تمہارا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن صاحب نے کچھ دوستوں سے مشورہ کر کے حل بتانے کا وعدہ کیا اور عبداللہ ایک موہوم سی امید کے ساتھ گھر روانہ ہوا۔ کافی دن گزر گئے، عبد الرحمن صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ عبداللہ پہلے تو یہ سوچ کے انتظار کرتا رہا کہ وہ دوستوں سے مشورہ کر رہے ہوں گے، مگر آج کافی دنوں بعد اس نے ان کے گھر پہ فون میں لایا۔ بیٹے سے بات ہوئی، کہنے لگا ابو کو فالج اور لکوے کا اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ عبداللہ کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا، جا کے عیادت کی۔ ڈاکٹرز نے بتایا حالت بہتر ہو جائے گی، مگر شاید دوبارہ بولنے اور چلنے پھرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ عبداللہ سامنے جا کر بیٹھ گیا، مگر عبد الرحمن صاحب کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک تک نہ تھی کہ بیماری سے ذہن متاثر ہوا تھا۔ عبداللہ نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آنسو اس کی داڑھی بھگوتا ہوا زمین پہ آ گرا۔ آج عبداللہ نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، مسجد میں جا کر نماز پڑھی، بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ سب ہی اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ بلو کو یہ کوئی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ جب علیحدگی نصیب ہوئی تو وہ عبداللہ سے کہنے لگی، عبداللہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہو کیا؟ نہیں بلو، اب مجھ سے یہ درد نہیں سہا جاتا، آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ کیا مطلب؟ آج میں ایک بار پھر آخری بار اللہ سے مانگوں گا اپنے سوالات کے جوابات اور دل کا سکون، اگر مل گیا تو ٹھیک، ورنہ کیا؟ بلو کے منہ سے چیخ نکلی، ورنہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ بلو تو مسلح پہ ڈیر ہو گئی، اسے عبداللہ کے آہنی عزم کا بھرپور ادراک تھا۔ پتہ نہیں کب تک وہ کیا مانگتی رہی۔ اسے خبر تھی کہ آج
فیصلے کی رات ہے۔ جب سارے گھر والے سو چکے تو عبداللہ چپکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بلو نے بھی چپکے سے پیروی کی۔ عبداللہ برابر والے کمرے میں مصلی پر تہجد پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ سائیں، تجھے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں ہار گیا اللہ سائیں، وہ بد نصیب جو سب جیت کے بھی ہار گیا، اور تو ایسے بے نیاز ہے کہ سب کچھ دے کے بھی پرواہ نہیں۔ میرے اللہ دیکھ، میری مدد کر، ورنہ میں مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا زندہ بغیر ٹی ڈی ایل کے۔ تو مجھے دے نئی ٹی ڈی ایل، ایسی ٹی ڈی ایل کے جس کے ہر ایٹم کو ٹک کر کے میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ سوال دینے والے جواب بھی دے دے، او کل یوم ہوا فی شأن والے اللہ میرا بھی مسئلہ سالو کر دے۔ او الہ مع اللہ والے اللہ میرے لیے کافی ہو جا، کھول دے بند گرہیں، ڈال دے دماغ میں کچھ، ختم کر یہ کشمکش، کر دے رحم، دے دے آگہی، سجا دے کوئی راہ، کر دے رہنمائی۔ تو کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کو، کچھ کو راہ دکھاتا ہے، تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلاتا ہے۔ او میری شہرگ سے قریب اللہ، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے راہ دکھا، میرے پاس آ، میری مدد کر۔ او غار میں سکینہ اتارنے والے اللہ، او میرے مالک، او میرے مولا، اے میرے پالنہار، میڈا سائیں، میڈا یار، میرے مالک آ جانا، ہاتھ پکڑ، راستہ دکھا، روشنی دے اپنے نور میں سے۔ میرے آگے روشنی کر، میرے پیچھے کر، میرے دائیں کر، میرے بائیں کر، میرے اوپر کر، میرے نیچے کر۔ میں کیا کہوں گا منکر نکیر کو اگر پوچھ بیٹھے فیما کنتم، مارا جاؤں گا میرے اللہ۔ میری ٹی ڈی ایل انگارہ بنا کے نہ لگا دی جاوے، رحم کر میرے مولا، تو کر بھی لے، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، واسطہ اس صحابی کا جس کے سینے سے نیزہ پار ہو گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا فزت ورب الکعبہ، واسطہ اس رب کا کہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، بچا لے مجھے میرے مالک، میری سرکار، کر بھی دے مدد، سن بھی لے میرے مولا۔ میرے اللہ سخی کی شان نہیں ہوتی کہ دے کر واپس لے، میرے مولا تو غافر الذنب ہے، تو سارے ہی معاف کر دے۔ دیکھ میں سجدے میں گر گیا ہوں، دیکھ میں نے ناک رگڑ لی، سجدے سے زیادہ ڈیفینس لیس پوزیشن تو کوئی بھی نہیں ہے میرے اللہ۔ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں میرے رب، شرک سے بچتا ہوں میرے اللہ، ان دونوں کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ حشر میں حساب نہ کرنا میرے اللہ، ایسے ہی چھوڑ دینا میرے اللہ۔ تو پوچھیو نہیں میرے اللہ، تو پوچھیو نہیں میرے اللہ، تو پوچھیو نہیں میرے اللہ۔ اور اس کے بعد عبداللہ کی آواز جیسے گنگ ہو گئی، بول تو کچھ رہا تھا مگر الفاظ پلے نہیں پڑ رہے تھے، رونے، سسکیوں، آہوں کی آوازوں میں سب کچھ دب چکا تھا۔ وہ ایسے ہوا میں ہاتھ مار رہا تھا جیسے کوئی ڈوبنے والا بچاؤ بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے۔ بلو جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ دڑم سے گر گئی اور نہ جانے کب عبداللہ کو بھی نیند آ گئی۔ بات ادھوری مگر اثر دونا، اچھی لکنت زبان میں آئی۔ صبح جب بلو اٹھی تو رات کے واقعے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ فوراً نظر دوڑائی تو عبداللہ نظر نہ آیا۔ ابھی ڈھونڈنے جا رہی تھی کہ وہ ہنستا مسکراتا کمرے میں داخل ہوا۔ آج بہت ہی بدلا بدلا اور سنبھلا لگ رہا تھا۔ آتے ہی ہمیشہ کی طرح بلو پہ بپتی کسی، کیا تیرا جسم تیرے حسن کی حدت میں جلا، راکھ کس نے تیرے سونے کی سی رنگت کر دی۔ پہلے والا عبداللہ دیکھ کے بلو کی جان میں جان آئی۔ عبداللہ کافی سنبھل گیا تھا، اس کے دل کو شاید کچھ چین مل گیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جو سوال 33 سالوں میں جمع ہوئے ہیں ان کا حل 33 دنوں میں نہیں ملے گا۔
وہ اب چلنا چاہتا تھا جستجو کے اس سفر میں۔